خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی بابرکت نام میں آپ سننے والوں کو ایک بار پھر میرا سلام۔ خدا کا خادم پاسٹر آصف ایم صادق آپ کی خدمت میں خدا کا زندہ کلام لے کر ایک بار پھر حاضر ہوں۔ جیسے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے فیس بک پہ میسج کیا تھا کہ میں ابھی کچھ دیر تک خدا کے کلام میں سے بیج بونے والے کی اور اچھی زمین کی تمثیل کے تعلق سے کلام بیان کروں گا۔ تو ابھی آپ کی خدمت میں خدا کے زندہ کلام میں سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ متی کی انجیل اس کے 13 باب میں اس کی پہلی آیت سے خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں پڑھوں گا پہلی آیت سے 13 باب۔ اسی روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا اور اس کے پاس ایسی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی، اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں کہ دیکھو، ایک بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگائے، اور جب سورج نکلا تو جل گئے، اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے، اور کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ عزیزو، یہ تمثیل یسوع مسیح کی ان 6 تمثیلوں میں سے ایک تمثیل ہے جو 3 اناجیل متی، مرکز اور لوکا کی اناجیل میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ وہ 6 تمثیلیں ہیں جو ان تینوں اناجیل میں پائی جاتی ہیں۔ یہ تمثیل 4 قسم کی زمین کے تعلق سے ہے، اور اس تمثیل کو بیان کرنے سے پہلے یسوع مسیح نے واضح طور پر یہ بیان کر دیا تھا سننے والوں پر کہ وہ کیوں تمثیلیں بیان کرتا ہے۔ اگر آپ متی کی انجیل اس کے 13 باب میں اور اس کی 14 آیت کے اندر دیکھیں، اس تمثیل کو اپنے شاگردوں پر بیان کرنے سے پہلے، شاگردوں پر واضح کرنے سے پہلے، اس کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے اس نے یسایہ نبی کے صحیفے کو کوٹ کیا، اور جس صحیفے کو اس نے کوٹ کیا وہ یسایہ 6 باب اور اس کی 9ویں 10ویں آیت تھی، جس کو اس نے یہاں کوٹ کیا۔ اور ان کے حق میں یسایہ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے، اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، تا نہ ہو کہ وہ کانوں سے سنیں، تا نہ ہو کہ آنکھوں سے دیکھیں، آنکھوں سے معلوم کریں، اور کانوں سے سنیں، اور دل سے سمجھیں، اور رجوع لائیں، اور میں ان کو شفا بخشوں۔ عزیزو، اس تمثیل کے اندر جو زور ہے، بہت سے لوگ اس کو بیج بونے والے کی تمثیل بھی کہتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو اچھی زمین کی تمثیل کہتے ہیں، لیکن جو اس میں جو زور ہے وہ نہ تو بیج پر ہے نہ بیج بونے والے پر، اس پر زور زمین پر ہے، 4 قسم کی زمین۔ اس تمثیل کے اندر یسوع مسیح نے یہ بشارت دی ہے کہ ایمانداروں کے لیے کیا اجر ہے، اور اس تمثیل کے اندر یسوع مسیح نے جب اس تمثیل کو اپنے شاگردوں پر بیان کیا اور اس کو واضح کیا، تو یسوع مسیح نے اس تمثیل میں بڑا واضح بتایا کہ جو ایماندار ہیں ان کو بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر اوروں کو نہیں دی گئی۔ اس تمثیل کا مقصد یہ سمجھانا اور یہ واضح کرنا ہے کہ جو کلام سن لیتے ہیں بالآخر ان سے
اس کا جواب طلب کیا جائے گا۔ اگر آپ چھٹا باب وائس کی کتاب اور اس کی آخری 2 آیات کو دیکھیں تو اس میں یہ لکھا، بڑا واضح لکھا ہے، جب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے کہ خدا سے ڈر اور اس کے حکموں پر عمل کر۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انسان جو کچھ مرضی چاہے کرے، لیکن یہ یاد رکھے، اے جوان، تو اپنی جوانی کے دنوں میں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہماری سب باتوں کے لیے ہمیں عدالت میں طلب کرے گا۔ اور اس تمثیل کا تعلق تھوڑا سا اس طور سے بھی ہے کہ جو لوگ کلام کو سنتے ہیں کس طرح کے ہیں۔ یہاں 4 قسم کی زمینوں کا ذکر ہے اور 3 طرح کے لوگوں پر زور دیا گیا ہے، کیونکہ جو چوتھی طرح کے لوگ ہیں ان کے لیے بشارت ہے۔ یہاں پر پرندوں کا ذکر ہے اس تمثیل کے اندر کہ پرندے آتے ہیں جو بیج کو چگ لیتے ہیں، چن لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، چرا لے جاتے ہیں۔ یہ شریر کے تعلق سے، اور شریر ابلیس ہے جو کلام کو جب بویا جاتا ہے تو چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر تیز دھوپ کا ذکر ہے، اور یہ جو تیز دھوپ ہے یہ جسم اور مصیبت اور ظلم کو بیان کرتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کے باعث، جسمانی کمزوری کے باعث، یعنی کہ جسم تو کمزور ہے، روح مستعد، کیونکہ کلام پر عمل کرنا اور بہت سی چیزوں کی قربانی دینا اور بہت سی چیزوں کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے، اور اس بات سے باعث سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کلام کو اپنے اندر جڑ پکڑنے نہیں دیتے اور بالآخر بے پھل رہ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور جو تیسری قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، اس میں ان کے تعلق سے جو تیسری چیز بیان ہے وہ دنیا کا ذکر ہے، کہ دنیا اور دولت کا فریب، یعنی دنیا کی شیخی اور بہت سی چیزوں کا تردد جو ہے، انسان اس باعث سے خدا کے کلام کو پہلا مقام نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنی ضروریات کو، اپنی چیزوں کو پہلا مقام دیتا ہے۔ کل شام ہم کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں بات ہو رہی تھی، تو میں نے کسی کی گواہی کو بیان کیا کہ خدا نے اس خدا کے خادم کو بہت برکت دی، اور اس نے وہ بیان کیا کہ اس کو یہ برکت خدا نے کس طور سے دینا شروع کی، اس نے کس طور سے، اسے کہا کہ گو کلام میں یہ تعلیم ملتی ہے اور ہم یہ تعلیم دیتے ہیں کہ پوری دائیکی خدا کے گھر میں لاؤ، دائیکی دو، خدا اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر دیا کرو، کیونکہ جو دیتا ہے اسے ملتا ہے، اور خدا برکت دیتا ہے، اور خدا کسی کا ادھار نہیں رکھتا، خدا ہمیشہ برکت کو 100 گنا لوٹاتا ہے۔ لیکن جو بات اس خادم نے اپنی خدمت کے اندر سیکھی برکت پانے کی، اس نے کہا کہ میں نے خدا سے یہ کہنا چھوڑ دیا ہے کہ خدایا یہ میری کمائی ہے، یہ میری ارننگ ہے، اس کا یہ 10واں حصہ میں تجھے دیتا ہوں، یا اس کا میں 15% یا 50% دیتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ کہنا میں نے چھوڑ دیا، مجھے خدا جو بھی برکت دیتا ہے میں اس برکت کو دعا میں خدا کے سامنے رکھ کے یہ کہتا ہوں کہ خدا یہ تیری دی ہوئی برکت ہے، اب تو اس میں سے مجھے کیا دیتا ہے۔ کہتا ہے جب تک میں یہ کہتا رہا خدا یہ میرا سب کچھ ہے، میں اب تجھے اتنا دیتا ہوں، یہ دیتا ہوں، تب تک مجھے وہ برکت نہیں ملی۔ لیکن جب میں نے اس بھید کو جانا کہ سب کچھ تو خدا کا ہے، کیوں نہ اسے دینے کی بجائے میں اس سے مانگوں، اور میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ خدا یہ جو بھی میری برکت ہے اس میں سے میں کیا رکھوں اپنے استعمال کے لیے۔ تو یہ جو بیج بونے والے کی تمثیل ہے، ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ یسوع نے نمبر 1 تو پہلے واضح کیا کہ وہ تمثیلیں کیوں بیان کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے تمثیل جب بیان کی تو اس میں اس نے بیج بونے والے سے شروع کیا، اور اس نے بیج بونے والے کی شناخت نہیں کرائی کہ یہ بیج بونے والا کون ہے، لیکن اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ جو بیج بونے والا ہے وہ یسوع مسیح خود ہے، یا وہ جو اس کی بشارت، بادشاہی کی بشارت کی منادی کرتے ہیں وہ لوگ ہیں بیج بونے والے۔ یہ ان کی طرف واضح اشارہ ہے جو بادشاہی کی منادی کرتے ہیں۔ اگر آپ متی 13 باب اور اس کی 19 آیت میں پڑھیں تو یہ واضح ہے کہ بیج جو ہے وہ بونے والا کون ہے اور بیج کیا ہے۔ یسوع مسیح نے یہاں پر ایک اور بات سمجھائی کہ جو بیج ہے وہ کیا ہے، بیج خدا کی بادشاہی ہے، اور زمین جو ہے وہ ہم لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو کلام سنتے ہیں۔ لیکن زمین 4 طرح کی ہے، 4 قسم کی ہے۔ پہلی زمین کا جو ہم دیکھتے ہیں 13 باب اور اس کی 19 آیت میں، جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر یہ بات بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے کہ یہ کس قسم کی زمین ہے، کس قسم کے لوگ ہیں، تو پہلی قسم کی جو زمین ہے وہ سخت اور دبی ہوئی راہ کے کنارے کی زمین ہے، جہاں پر چل چل کر لوگوں کے پاؤں نے اس کو بہت زیادہ سخت کر دیا ہے۔ یہ سخت دل لوگ ہیں جو کلام کو سننے کی بجائے، قبول کرنے کی بجائے تنقید کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا
کہ जो कोई आसमान की बादशाही को बच्चे की माने। बच्चों में क्या खासियत होती है? बच्चे तनकीद नहीं करते, अगर कोई चीज एक्सेप्टेबल है उसको एक्सेप्ट करते हैं, नहीं है तो नहीं करते। आप किसी छोटे बच्चे को खाना उसकी मनपसंद का दे के देखें, अगर उसे पसंद है वो खा लेगा, नहीं तो वो साफ इनकार कर देगा, या उसमें से वो बहुत सी चीजें नहीं निकालेगा, नहीं नहीं मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। दैट्स द थिंग विच जीसस वांट टू क्लियर इन आवर कॉन्सेप्ट, इन हिज कॉन्सेप्ट के जो राह के किनारे की जमीन है वो किस किस्म के लोग हैं? जो तनकीद करते हैं और कलाम को कबूल करने की बजाय डायरेक्ट इनकार कर देते हैं, और इनके साथ जिस तरह की नतीजा है वो इनके साथ मुश्तिक है, इनके साथ मरबूत है परिंदे और शरीर, यानी कि शैतान। परिंदे फौरन, यानी शैतान फौरन उनमें से, उन सख्त दिलों में से कलाम को उठा ले और कलाम के बारे में दोबारा सोचते भी नहीं कि क्या कहा गया, क्योंकि उनकी जिंदगी जो कलाम के मुखालिफ चल रही है उसमें शैतान उनके साथ पूरा पूरा ताउन करता है। फिर इसके बाद यीशु मसीह ने दूसरी किस्म के जो जमीन का बयान किया वो 20 और 21 आयत में है कि पथरीली जमीन, ऐसे पत्थरों की जमीन जिस पर वक्त के साथ साथ गर्द जम गई और बोने वाले ने उस गर्द को भी मट्टी समझकर उस पर डाल दिया। मट्टी की एक दबीज तय है, लेकिन यह नहीं पता कि उस दबीज तय के नीचे सख्त दिली और पत्थर हैं जो कलाम को जड़ नहीं पकड़ने देंगे। ये वो लोग हैं जो बज़ाहिर, ये उन लोगों की नुमाइंदगी करते जो बज़ाहिर कलाम को समझते और उसको जानने का दावा करते हैं, और साल हा साल से पता नहीं उम्र के कितने हिस्सों में कितने सालों तक वो कलीसियाई कामों में कितने मशहूर रहे और कितना कलाम सुना, कलाम सुन सुनकर कलाम के हवाले याद कर करके वो ऐसा एक इमेज देते हैं कि वो कलाम को बहुत बेहतर जानते हैं, और बहुत से खादम उनको कलाम बयान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो महज एक दबीज मट्टी की तह के अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि उनमें कलाम उग तो पड़ता है, वो कलाम को समझ तो लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, और बेलाखिर जड़ न रखने के सबब से बहुत जल्द सूख जाते हैं। ये इस तरह की जमीन है जिसके साथ तेज धूप जो है वो कलाम को बढ़ने नहीं देती। यहां तेज धूप जो है वो जिस्म को भी और मुसीबत को और जुल्म को भी बर्दाश्त करती है। वो जिस्मानी ख्वाहिशों के पीछे होते हैं क्योंकि उनके दिल सख्त हो चुके होते हैं, दिलों की जमीन नरम नहीं हुई। फिर इसके बाद हम तीसरी किस्म के लोग जो देखते हैं वो यहां पर देखते हैं 13 बाब उसकी 22 आयत के अंदर, झाड़ियों और कांटों के अंदर फेंक के गए, डाले गए बीज। ऐसे लोग जिनकी जिंदगी के अंदर बहुत सी चीजों ने उन्हें जकड़ा हुआ है, सतही तौर पर वो बड़े सरगर्म नजर आते हैं, वो कलाम को कबूल भी करते हैं, कलाम उनके अंदर उग भी पड़ता है, लेकिन कलाम का जो उगा हुआ नतीजा है उनकी बहुत सी फिक्रों को आ दबाता है और वो बेफल रह जाते हैं। अब हम यही कलाम हमें बताना चाह रहा है, या यीशु मसीह बयान करने चाह रहे हैं तीसरी किस्म के लोग, कि ये दुनिया और दौलत की फिक्र करते हैं, और कलाम क्या कहता है कि तुम खुदा और दुनिया, दौलत और खुदा दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। एक आदमी दो मालकों की खिदमत नहीं कर सकता। गो कि ये जरूरियात जिंदगी हमारे साथ हैं, हमें इनकी जरूरत है, लेकिन खुदा के कलाम को जब तक हम पहली अहमियत नहीं देंगे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, लेकिन सिर्फ दिल में रखना नहीं, उसको फलदार होना भी जरूरी है। फिर चौथी किस्म के जो लोग हैं वो 13 बाब और उसकी 23 आयत में, वो लोग ऐसे हैं जिनके बारे में यीशु मसीह ने बिलाखिर अपने शागिर्दों को यह बताया कि तुम्हें खिदमत के मैदान में मायूस होने की जरूरत नहीं है। चौथी किस्म के लोग अच्छी जमीन को जाहिर करते हैं, यानी वो लोग जो कलाम सुनते और उसकी फर्माबरदारी करते और उसको समझते हैं। कलाम को सुनकर उस पर अमल ना करना यह एक खतरनाक बात है, और जो कलाम को सुनते हैं उस पर अमल करते हैं वो बिलाखिर फलदार साबित होते हैं। और यहां यीशु मसीह ने आसमान की बादशाही को बीज से तशबीह दी है। अगर आप किसी गैर ईमानदार को, जिसने कभी इस तमसील को नहीं सुना, बाइबल से वाकिफ नहीं, यीशु मसीह से वाकिफ नहीं, उसको अगर आप कभी बताएं कि आसमान की बादशाही बीज की मानद है, वो हंसेगा। बादशाहियां तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर, तो ये कैसी बादशाही जो एक दाने के एक बीज के बराबर की बादशाही।
حیرت انگیز طور پر. لیکن یہی یسوع مسیح کی تمثیلیں بیان کرنے کی خاصیت ہے کہ یسوع مسیح بڑی عام سی بات سے شروع کرتا ہے اور اس کا نتیجہ بڑی خاص بات پر ختم کرتا ہے. بڑا نارمل سا وہ سٹارٹ لیتا ہے اور ایک بیونڈ تھنکنگ، ایک عجیب سا اس کا نتیجہ ہمارے سامنے کہ ہم اس پر سوچ نہیں سکتے. بادشاہیاں، سکندر اعظم کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب بھی کسی ملک کو فتح کر لیتا تھا تو اس کے لوگوں پر اپنی بادشاہی کو، اپنے امپائر کو ٹھونسنے کے لیے، مسلط کرنے کے لیے وہ وہاں کے لوگوں سے دو طرح کی باتیں کرتا تھا. نمبر ایک، یا تو میری اطاعت کر لو، یا تو تم مجھے اپنا بادشاہ اور میری امپائر، میری بادشاہی کو قبول کر لو، یا پھر تم لوگوں پر میں تب تک ظلم کرتا رہوں گا جب تک کہ تم مر نہیں جاتے. یہاں یسوع مسیح اپنی بادشاہی بڑے سمپل انداز میں اور ایک چھوٹے سے بیج کی بات کرتا ہے، لیکن اس بیج کے اینڈ میں اس نے پھل کا ذکر کیا ہے کہ 100 گنا پھل تک آپ حاصل کر سکتے ہیں. آپ اگر جو لوگ کاشتکاری سے وابستہ رہے ہو یا کاشتکاری کو سمجھتے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی فصل کا حاصل 7 سے 10 گنا ہو تو وہ بڑی اچھی تصور کی جاتی ہے. لیکن یہاں یسوع مسیح کی جو بادشاہی ہے، جس کا ذکر، جس کا بالآخر پھل جو ہے وہ یسوع مسیح نے 100 گنا تک بیان کر دیا ہے. یہ خدا باپ کی ایک بے انتہا، بے بیان قسم کی محبت کو ظاہر کرتا ہے کہ جو اسے قبول کرتے ہیں انہیں ان کی سوچ سے بھی بڑھ کر وہ برکت دیتا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس تمثیل کو جو خدا کی بادشاہی کو ایک بیج کے طور سے بیان کرتی ہے، اس میں یسوع مسیح بڑے سمپل انداز سے سادگی سی، دیکھو وہی بیج بونے والا نکلا، یعنی خدا کی بادشاہی کے لیے وہ منادی کرنے نکلا. یہاں یسوع مسیح بادشاہی کا ذکر کوئی بہت بڑے بڑے طریقوں سے نہیں کر رہا، بڑے خطرناک کہ زمینیں ہل جائیں گی، ستارے ہل جائیں گے اور بادشاہی کا ہم جب بیان کریں گے یا بادشاہی کی وہ سمپلی بادشاہی جو ہے وہ ایک بیج کی مانند اور بونے والا نکلا. لیکن اس کو قبول کرنے والوں نے کس حد تک، بیج بونے والے نے، بیج ایکسپٹ کرنے والوں نے اس کو کس حد تک قبول کیا. خدا کی بادشاہی ہمارے لیے بیج کی مثال ہے، لیکن اس بیج کو بڑھانا، خدا کی بادشاہی سے برکت لینا، یہ ہم پر ہے. کلام میں لکھا ہے کہ سننا، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. لیکن میں یہاں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ خدا را محتاط رہیں. کیا سنتے ہیں آپ؟ کیا سنتے ہیں؟ کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور اگر آپ محتاط نہیں ہیں تو بہت مرتبہ ہلاکت کے بارے میں بھی آپ سنیں گے. اس لیے خدا را آپ محتاط رہیں کہ کیا سنتے ہیں، اور جو سنتے ہیں اس کو کلام کے مطابق پرکھیں کہ کیا یہ اکارڈنگ ٹو دا بائبل ہے، کیا یہ بائبل کے مطابق ہے. یسوع مسیح نے اس تمثیل میں صرف یہی نہیں بتایا کہ بہت طرح کے ایماندار کو یا مبشرانہ خدمت کے اندر خادموں کو طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، بہت سے لوگ اس طرح کے ملیں گے جو کلام کو قبول نہیں کرتے. یسوع مسیح نے آخر میں یہ بھی بتایا کہ کچھ ایسے بھی ملیں گے جو کلام کو قبول کریں گے اور وہ پھل لائیں گے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا، لیکن وہ پھلدار ضرور ہوں گے. اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن خدا را اس بات کو جانچیں، سمجھیں کہ آپ کیا سنتے ہیں، کہاں سے سنتے ہیں، کون کیا بول رہا ہے. اگر کوئی یسوع مسیح کی منادی سے ہٹ کر، یسوع مسیح سے، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس سے ہٹ کر کچھ اور بیان کرتا ہے تو آپ اس کو ہرگز قبول نہ کریں، بلکہ دعا میں ٹھہریں اور کلام کی طرف رجوع کریں. یقین رکھیں، میں آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جوش میں آ کر، بہت سے آپ کو ایسے بھی خادم ملیں گے جو بڑے جوشیلے کلام سناتے ہیں، لیکن آپ اس جوش کو چھوڑیں، ہوش سے کام لیں. میں روح سے بھی چلوں گا اور عقل سے بھی چلوں گا. جوش میں آ کر کسی بھی قسم کی تجربے کو، کسی بھی میسج کو تعلیم بنا لینا، یہ صحیح نہیں. ہر طرح کی بات کے لیے بائبل مقدس کی جانب رجوع کریں، کیونکہ یہی واحد الہامی پیور خدا کا کلام ہے جو ہماری آبیاری کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا اور بر وقت مدد فراہم کرتا ہے. لیکن اگر خدا کا روح اس کے ساتھ نہیں تو پھر آپ کلام کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ خدا کا روح جو ہے، میں نے پچھلی تمثیل میں، قواریوں کی تمثیل میں مشل اور تیل کی بات کی. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، مشل جو ہے، دیا جو ہے، چراغ خدا کے کلام کو ظاہر کرتا ہے، اور جو تیل ہے روح القدس کو، کیونکہ اس نے مجھے
روح کے تیل سے مسا کیا ہے. مسا جو ہے وہ روح القدس کے وسیلے سے آتا ہے. لیکن اگر چراغ میں تیل نہیں، یعنی آپ بائبل کو، خدا کے کلام کو روح القدس کے بغیر پڑھ رہے ہیں تو بہت مشکل سے سمجھیں گے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں اور روحوں کو امتیاز رکھیں، روحوں کو پرکھیں، تاکہ خدا آپ کو صحیح طور سے گائیڈ کر سکے، اس کا روح آپ کو صحیح طور سے گائیڈ کر سکے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں برائے مہربانی اپنی آنکھیں بند کریں. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس میسج کو کلوز کریں گے. ہاللیلویا. خداوند نے ہمارے زندہ وفادار لا تبدیل آسمانی پتا، تیرا شکر، تیری تعریف، تمجید، ستائش، مدح، سرائی، حمد اور جے جےکار کرتے ہوئے تیری پاک حضوری میں زمین تک جھک کر تجھے سجدہ کرتا اور مبارک کہتا ہوں. پاک خدا آسمانی پتا، اقرار کرتا ہوں کہ اپنی ہی ذات میں خاک اور راکھ ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہوں تیرے فضل سے ہوں اور تیرے ہی فضل کا سہارا لے کر خداوند اس وقت میں اس سارے میسج کے ذریعے سے سننے والوں، دیکھنے والوں کو خداوند خدا تیرے حضور میں برکت دیتا ہوں. ہاں خداوند اس وقت میں تیرا خادم ہوتے ہوئے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام میں تیرے اعلیٰ الہی اتم اختیار کو لیتے ہوئے خدا ان تمام جانوں کے لیے اور جو اس کے بعد اس میسج کو سنیں گے ان کے لیے برکت اور سلامتی کی دعائے خیر چاہتا ہوں. ابلیس کی ہر طرح کی دیدنی اور نادیدنی تاثیروں کو ان کی زندگیوں سے جھڑکتا، ڈانٹتا اور باندھ دیتا ہوں، اور یسوع کے نام میں خدا ان کی آزادی کا اعلان کرتا ہوں. اگر کسی کی کوئی جسمانی پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی دکھ میں ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کسی کی روحانی پریشانی ہے، اگر کوئی سٹرگل کر رہا ہے روحانی اور جسمانی زندگی کے اندر، اگر کسی کی کوئی خاندانی یا مالی ضرورت ہے، خدا کسی کی کوئی خدا کاروباری ضرورت ہے، یسوع کے نام میں ان سب ضرورتوں کو یسوع کے نام میں تیرے مذبح کے سامنے لاتا اور تیرے روح القدس کی قدرت کو چاہتا اور تیرے فرشتگان کی حفاظت اور باڑ کو مانگتا ہوں. ہاں خدا تو تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو یسوع کے نام میں برکت دے اور خدا ہمیں اپنے حضور میں بڑھنے کا فضل دے. ساری التجا کو سن اور قبول کر یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین. آمین. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.